تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا. رات میں میرے پاس واٹس ایپ پر ایک انون نمبر سے کال آ رہی تھی, میں نے ریسیو نہیں کی. اس کے بعد ہماری ایک میوچل فرینڈ ہے, ان کا میسج آیا کہ جناب یہ نمائکہ آپ کو کال کر رہی ہیں, آپ کائنڈلی کال ریسیو کر لیں اگر جاگ رہے ہیں. دوبارہ کال آتی ہے, میں کال ریسیو کر لیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے پوری کارستانی مجھے بتائی کہ جناب ایگزیکٹلی ہوا تو ہوا کیا. نمائکہ نے جب گفتگو میرے ساتھ کی, میں نمائکہ کو اس وقت جانتا ہوں جب اس کی اشفاق کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی. مارننگ شو کا حصہ تھی, میں بھی اس وقت ARY کا حصہ تھا, اشفاق بھی ARY کا حصہ تھا. ہماری اچھی الیکٹ سلیکٹ اچھی بات چیت تھی, کیونکہ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو جانتے ہو, براہ راست جانتے ہو, آپ کی ان سے بات چیت ہے. میں نے پھر رات میں اشفاق کو کال ملانے کی کوشش کی. میں نے کہا یار ذرا اس کا ورژن بھی لیا جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, کیونکہ میں حیران ہو گیا, میں نے کبھی اس کو غصے میں نہیں دیکھا. لیکن جس طرح کے الزامات نمائکہ نے لگائے ہیں, جس طرح کی باتیں کل رات کو مجھے بتائی ہیں, جو FIR کے اندر درج کیا ہوا ہے, یہ واقعی میں بڑی حیرتناک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب کل سے خبر سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہی ہے. ARY کے مارننگ شو کے اینکر ہیں اشفاق اسحاق ستی. انہوں نے اپنی دوسری بیگم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا, اور جو FIR انہوں نے درج کروائی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی, یعنی اقدام قتل کا مقدمہ ستی پر درج کر دیا گیا ہے. اچھا, کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں بڑی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں یار. ان کی حساسیت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے, آپ ان کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے, آپ نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے, اچھی الیکٹ سلیکٹ ہوتی ہے. اور جب انہی کے بارے میں خبر نکل کر آتی ہے نا, تو کوشش کی جاتی ہے کہ جناب اس رشتے کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ الفاظوں کا چناؤ بہتر انداز میں کیا جائے, محتاط انداز میں کیا جائے. تو آج میں جو گفتگو کروں گا آپ تک خبر پہنچاؤں گا, اپنا ایک ورژن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن کوشش کروں گا کہ یار میرے الفاظوں کا جو چناؤ نا وہ بہتر انداز میں ہو, محتاط انداز میں ہو. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں, ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب میں نے ARY میں اشفاق کے ساتھ کام کیا, میں اس کو جانتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بہتر طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, لیکن ہاں جس طرح سے ایک کلیگ ایک دوسرے کلیگ کو جانتا ہے اس طرح سے میں اس کو جانتا ہوں. اور اس وقت جانتا ہوں جب ان دونوں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. نمائکہ بھی مارننگ شو کی ٹیم کا حصہ تھی, ان سے بھی اچھی سلام دعا تھی. کل رات کو تقریباً 1:30 یا 2 بجے کا ٹائم تھا, میرے پاس واٹس ایپ پر انون نمبر سے کال آ رہی تھی. میں نے کال ریسیو نہیں کی. پھر ہماری ایک میوچل فرینڈ ہے, ان کا میرے پاس میسج آتا ہے کہ یار اشفاق کی جو سیکنڈ وائف ہے نمائکہ, وہ آپ کو کال کر رہی ہیں, غالباً آپ شاید سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں, اگر جاگ رہے ہیں تو کال ریسیو کر لیں. دوبارہ کال آتی ہے تو میں کال ریسیو کر لیتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار نمائکہ یہ خبریں چل رہی ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, کیا سچائی ہے, کیا ہوا ہے, کیا معاملات ہیں. جناب وہی بیان کرتا ہے, شروع کرتی ہیں کہ میں 3 دن کے لیے اپنے گھر گئی ہوئی تھی. اس 3 دنوں کے دوران جو اشفاق کی فرسٹ وائف کے 3 بچے ہیں وہ بھی غالباً ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ انہی کو دیکھ رہی ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھ رہا ہوں جو ان کی وائف نے مجھے فون پر رات میں بتائی. انہوں نے کہا کہ جناب میں ان کے جو پہلی وائف کے 3 بچے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں, سنبھال رہی ہوتی ہوں, اب گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے. 3 دن کے لیے میں اپنے گھر چلی گئی, لیکن پھر جب اشفاق مجھے لینے کے لیے آیا اس کے بعد انہوں نے گھر لے جا کے مجھے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا, مجھے مارا پیٹا, بال پکڑے. اچھا یہ تمام باتیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر بھی کہہ چکی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب مجھے مارا پیٹا اور مجھے کہا کہ یار میں تمہیں قتل کر دوں گا, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی. میں نے کہا یار یہ اشفاق تو ملنسار قسم کا انسان ہے, بڑا طریقے والا انسان ہے, جب بھی ملتا ہے اچھے سے ملتا ہے, میں نے کبھی اس کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, بڑے طریقے سے مل رہا ہوتا ہے, اچھے سے مل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یار ہر چیز کا نا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایک ہر چیز کی ماضی میں کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب 3 دن تک تو مجھے خیر بند کر کے رکھا گیا, پھر میں کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے سے کامیاب ہوئی. پھر آپ ابھی ان کا بچہ بھی ان کے پاس تھا اور شور کی آواز آ رہی تھی, بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی. انہوں نے کہا جناب میں FIR درج کرانا چاہ رہی تھی, لیکن FIR درج نہیں ہو رہی تھی, لیکن پھر بالآخر FIR درج ہو گئی ہے. یہ سارا معاملہ اپنی جگہ پہ, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. میں نے ان سے کہا پھر ڈیٹیل میں, صبح کے ٹائم یہ مناسب ٹائم نہیں ہے, صبح کے وقت بات کریں گے. دوبارہ میری ان سے بات نہیں. اشفاق کو میں کوشش کر رہا تھا کہ رابطہ کروں, بات کروں کہ یار کیا معاملات ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا حقیقت ہے, کیا فسانہ ہے,
لیکن اس کے باوجود میں ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، میں اپنی رائے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عورت پر تشدد میں برداشت نہیں کر سکتا، کم سے کم مجھ جیسا انسان برداشت نہیں کرتا۔ میرے نزدیک میں یہ جانتا ہوں کہ عورت اور بچے پر تشدد نہیں ہو سکتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی معاملات ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، زنا والا معاملہ ہو، جسم فروشی والا معاملہ ہو، لیکن عورت پر یار نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہمارے دین اسلام نے نا، ہماری شریعت نے انسان کو، جس میں مرد بھی شامل اور عورت بھی شامل ہیں، ان کو بہت ہی اچھا طریقہ دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی شادی غلط انسان سے ہو گئی ہے تو مرد کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ 3 طلاقیں دیں، اس کا حق مہر اس کے حوالے کریں اور جناب اس کو اپنی نئی زندگی آغاز کرنے کا موقع دیں۔ عورت کے پاس یہ اختیار ہے، باوقار قسم کا ایک اختیار ہے کہ آپ شرعی طور پر اس سے خلا لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں جینا چاہتے اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے، آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں، اس کے بعد نئی زندگی کا آغاز کریں۔ لیکن دین اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کیا اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ بچوں پر یا عورتوں پر تشدد کیا جائے، بھلے وجہ کچھ بھی ہو، بھلے اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی چل رہا ہو؟ میں ایک سیکنڈ کے لیے بات کہہ دوں کہ نمائکہ نے انتہا کر دی ہوگی یار، اس نے ایسی بات کر دی ہوگی، اس نے ایسا عمل کر دیا ہوگا جو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کو پاگل کر دیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کیا ہاتھ اٹھانا، کیا عورت پر تشدد کرنا، کیا یہ جائز عمل ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے۔ میں نے اپنی تھنکنگ آپ کو بتا دی کہ میں عورت اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے کو تصور کر ہی نہیں سکتا۔ میں اجتناب کر لیتا ہوں ایسے انسان سے جس کو مجھے لگتا ہو کہ یار یہ عورت پر یا بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں، میرا اپنا یہ اصول ہے۔ میرا اصول یہ ہے کہ یار میں عورت پر تشدد برداشت نہیں کر سکتا، میں بچے پر تشدد برداشت نہیں کر سکتا۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ آج صبح سے میں کچھ معاملات دیکھ رہا ہوں۔ آج صبح سے اس تشدد کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہے جو ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور سارا دن درس دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست دانوں کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کر دیا، کوئی ایتھکس ہے، کوئی اخلاقیات ہے آپ کی، لیکن جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب اس نے بھی مارا تھا۔ بھائی اس نے مارا تھا، میں کہہ رہا ہوں اس نے تو کچھ بھی کر دیا ہوگا، میں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس اختیار ہے، باعزت باوقار اختیار ہے آپ کے پاس کہ آپ الگ ہو جائیے، آپ اس کے گھر والوں کے ہیں اس کو لیں اور آپ چلے جائیں، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسی وقت آپ طلاق دیجئے، اسی وقت پیپر پہ سگنیچر کیجئے، اللہ خیر سے اللہ۔ یہ گریسفل طریقہ ہوتا ہے، یہ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمیں شریعت نے ہمیں بتایا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کوئی بات اگر بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔